Assalamu alaikum. We will now listen to the recitation of Surah An-Naml, verses 67 to 82. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem, amma ba'd. Fa'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدور وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا أمتك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا
اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا آج کا لیسن ہے جی آیا 67 سے 82 تک۔ آج کے لیسن کی طرف چلتے ہیں، ہم آیت نمبر 67 سے دیکھیں گے، اور اس کا بڑا گہرا تعلق ہے جو ہم ابھی بات کر رہے تھے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، یا کافر لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے ٹینسز کے حوالے سے عربک میں ماضی ہوتا ہے یا مضارع ہوتا ہے۔ مضارع از both present and future، ٹھیک ہے، اینڈ فیوچر کنٹینیوس بھی ہو سکتا ہے، present کنٹینیوس بھی ہو سکتا ہے۔ So the unbelievers or disbelievers say، کیا اذا جب کننا ہو جائیں گے ہم، یا we will become ترابن مٹی، تراب یہاں پر روٹ ہے، تراب مٹی کو کہا جاتا ہے۔ کس صحابی کا ٹائٹل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا پیٹ نیم رکھا تھا ابو تراب؟ کون جواب دے گا؟ ہاتھ ریز کریں جی۔ فائزہ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نہیں۔ اور کون ہے جی؟ کوئی ٹرائی کرے گا؟ ہاں جی، تنویر آپ بتا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کرم اللہ وجہہ۔ ثنا نے بھی صحیح جواب دیا، حضرت علی۔ اور یہ کب واقعہ ہوا تھا؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ had a small جو شادی میں ہوتی رہتی ہیں چیزیں، they had a small argument، اور حضرت علی ناراض ہو کر جا کر جو کمپاؤنڈ تھا مسجد نبوی کے اور ان کے گھر قریب قریب تھے، وہاں پر مٹی پر جا کر لیٹ گئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لاڈ سے انہیں منانے کے لیے، اٹھانے کے لیے کہا تھا، ابو تراب نام رکھا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاڈ میں، محبت میں بہت نام رکھا کرتے تھے۔ اب دیکھیے کہ کفار کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اس کو فیل کیجئے کہ کتنا اسٹرانگ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں واٹ، کیا؟ اذا کننا ترابا، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، وآباؤنا، اور ہمارے باپ دادا تو مٹی ہو چکے ہیں، اور وآباؤنا میں ان کی مراد ہے کہ ہمارے باپ دادا تو ہم سے بھی پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں، تو وہ تو بہت ہی زیادہ ڈسٹ ہو چکے ہیں، کچھ بچہ ہی نہیں ہے۔ کیا بے شک ہم، اب آپ دیکھ رہے ہو جو لوگ نیا نیا ترجمہ شروع کر رہے ہیں، اِنَّا میں 3 لفظ ہیں۔ از دا کوسچن مارک، ان انڈیڈ یا بے شک، اور پھر نا ہے جس کا مطلب ہم۔ کیا بھلا ہم، یا شیل انڈیڈ وی، لا دوبارہ، لا یعنی انڈیڈ اگین یا شورلی اگین، بے شک، البتہ، مخرجون ہم نکالے جائیں گے۔ اچھا، اتنی عقل ہے کہ مخرجون کہہ رہے ہیں، یعنی کوئی اور نکالے گا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم خود نکلیں گے۔ میم کے اوپر پیش ہے، جس کا مطلب ہے یہ مجہول ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ کسی اور کے عمل کرنے کے، آپ کو فائل کا نہیں پتا، you don't know who is gonna do it, so they are unsure who's gonna do it, but they are saying, oh, so when we become dust, we'll be taken out، ہمیں دوبارہ نکالا جائے گا۔ اور اب پھر دیکھو کہ پیچھے والی آیت بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا امون کہہ رہی تھی، یہ اندھے ہیں اس ریالٹی کے بارے میں۔ اور ان آیات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1444 ایئرز ہو گئے ہجری سال جو چل رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مؤمنین کو آج کے دور میں کیوں پڑھوا رہے ہیں؟ یہ آیت مجھ سے کیا کہتی ہے؟
یہ آیت مجھ سے کہتی ہے کہ میں اپنے دل سے پوچھوں کہ کیا میرا آخرت پر دوبارہ جی اٹھائے جانے پر ایمان پختہ ہے، یا اگر جو ہم دوسری ایک ایکسرسائز کیا کرتے تھے، یہاں پر شک کی بات ہے اور یہ کیفیت ہے۔ اچھا، جو دوسرا ایک ایکسرسائز دیکھیں، آپ قرآن کو کی آیات کو نا اگر دو طرح سے، اور یہ لکھ لو اگر تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ ایک طریقہ ہے کہ آپ ہر آیت سے پوچھیں، نمبر 1، یہ آیت مجھ سے کیا کہہ رہی ہے، واٹ از دس ورس سینگ ٹو می، ٹھیک؟ ایک یہ ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت اچھا طریقہ۔ دوسرا ہے کہ اس آیت کی روشنی میں کیا دعا کر سکتی ہوں، یہ آیت مجھے کیا دعا سکھا رہی ہے، واٹ prayer can I do to Allah subhanahu wa ta'ala, what supplication can I make to Allah subhanahu wa ta'ala in the light of this verse، میں کیا دعا کر سکتی ہوں؟ تو مثلاً میں دعا یہ کر سکتی ہوں اس آیت کی روشنی میں کہ یا رب میرا ایمان پختہ کر دے اس چیز پر کہ میں مٹی ہونے کے بعد بھی دوبارہ جی اٹھائی جاؤں گی۔ دوسری دعا اس آیت سے یہ نکل سکتی ہے کہ یا رب وہ وقت جب میں مٹی ہونے کے بعد دوبارہ جی اٹھائی جاؤں گی آپ مجھے بخش دیجیے گا۔ تو آپ ہر آیت سے ڈھونڈ سکتے ہیں کہ وہ آیت آپ کو کیا کہہ رہی ہے، اور اس آیت کی روشنی میں آپ اپنے لیے کیا دعا نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لقد وعدنا، البتہ تحقیق وعدہ کیا گیا ہم سے، certainly we were promised، هذا this، نحن we، وآباؤنا and our forefathers، یہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی یہ وعدہ صرف ہم سے نہیں کیا گیا تھا، ہمارے باپ دادا سے بھی کیا گیا تھا۔ ان هذا الا اساطیر الاولین، ان یہاں پر نہیں کے معنی میں ہے کیونکہ آگے الا آ رہا ہے، نہیں ہے یہ مگر کہانیاں ہیں پچھلے وقتوں کی۔ These are nothing but mythologies, legends of primitive people۔ اچھا، انسان کی ایک کمزوری یہ ہے کہ کوئی چیز جو اسے لگتی ہے پرانی ہے، اسے کئی دفعہ لگتا ہے کہ یہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے۔ مثلاً پرانی سوچ ہے، پرانے لوگ ہیں، پرانے طریقے ہیں، پرانی باتیں ہیں، انسان اب، اور پھر اگین یہ آیت مجھے کیا سکھا رہی ہے، کیونکہ ایون جب ہم بات کرتے ہیں نا، ایک عام سی بات ہے، مثلاً ہم کہیں کہ پرانے جو علماء تھے، اب حقیقت بات ہے وہ ٹیکنالوجیکلی اس طرح کی چیزیں پروڈیوس نہیں کر سکتے تھے۔ اب کے علماء دعویٰ کرتے ہوئے جس طرح ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں، پرانے علماء تو نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ ان کا تو سمپلر تھا، سیدھا سیدھا تھا۔ بٹ کیا سبسٹنس کی کمی تھی؟ نو، ناٹ نیسسریلی ایٹ آل۔ تو اپنے آپ کو اس سوچ سے نکالنا ہے کہ جو پرانی چیزیں ہیں یا اینشنٹ وزڈم ہے اس میں حقیقت نہیں ہے۔ بہت ساری آپ کے بزرگوں نے آپ کو کوئی ایسی حقیقت کی باتیں بتائی ہوں گی جو آپ کو ابھی تک یاد ہوتی ہوں گی۔ مے بی یو انٹرڈ یور 40s اینڈ یو سیڈ، او یہ جو وہ دادی یا نانی کہتی ہیں یہ بات بالکل صحیح ہے، اب مجھے سمجھ آ رہا ہے۔ انسان کو اس سٹیج پر آ کے بہت ساری باتیں سمجھ آتی ہیں۔ اچھا، لفظ اساطیر کو دیکھیے، سطر آپ کو پتہ ہے اردو میں بھی آپ بولتے ہو، ٹھیک ہے؟ سطر از اے لائن، تو جو لائنیں لکھی جاتی ہیں نا، جو پرانی کہانیاں لکھی گئیں، اس کے لیے انہوں نے کہا یہ تو پرانی کہانیاں ہیں، کوئی بڑی بات نہیں، اور ہمارے بڑوں کو بھی یہی باتیں کہی جاتی تھیں۔ آپ کو کانٹرڈکشن یا ایک عجیب سی چیز ان کے رویے میں کیا نظر آ رہی ہے؟ کہیں تو یہ ہر چیز میں آباؤنا کو فالو کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہر چیز میں اپنے باپ دادا کو فالو کریں، کہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا سے بھی یہی وعدہ کیا گیا، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔
تو جہاں انہیں کنوینئنٹ ہوتا ہے وہ پرانی باتوں کو ڈس ریگارڈ کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو پرانی باتیں کوئی بڑی چیز نہیں ہے. جہاں ان کا دل چاہتا ہے وہاں وہ پرانی رسم و رواج جو چلے آ رہے ہیں ان سے چپک کر بیٹھ جاتے ہیں. اچھا، آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دس از اے گیم بینگ پلیڈ، مائنڈ گیمز آف کنوینئنس. سو وٹ ایور از کنوینئنٹ فرام our forefathers will take it, whatever is not convenient we'll leave it. تو اگر ہمارے باپ دادا میں سے کوئی اس دور میں اس طرح ڈریس نہیں ہوتا تھا جس طرح سے اب میں ڈریس ہوتی ہوں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر ہمارے باپ دادا موت کے بعد کی کچھ خاص رسومات کرتے اس میں میں چپک جاؤں گی. جہاں میرا دل چاہے گا میں اس سے چپک جاؤں گی جو وہ کرتے آئے، جہاں میرا دل چاہے گا میں چھوڑ دوں گی. سو دس از اے گیم آف کنوینئنس. اب یہ کہہ رہے ہیں ہمارے بڑوں سے بھی یہی وعدے کیے گئے تھے. اگین یہ آیت مجھ سے کیا کہہ رہی ہے؟ یہ آیت مجھ سے یہ کہہ رہی ہے کہ اگر بڑوں نے جو اچھی چیزیں کی کیا میں وہ کرتی ہوں، اور جو بڑوں سے دین کی روشنی میں غلطیاں ہو گئیں کیا میں ان کو ہی تو نہیں فالو کرتی جا رہی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے. یہ جب بھی قل آتا ہے نا یہ ہے حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. ہم لوگوں کو کس طرح سے فرسٹ انٹروڈکشن اس ورڈ کی ہوتی ہے؟ چاروں قل. وہ 4 چھوٹی صورتیں ایسی ہیں ٹورڈز دا اینڈ آف دا قرآن جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہنے کا حکم دیا گیا، مگر قل بہت جگہ قرآن پاک میں آیا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کہہ سنائی، دعویٰ کیا، وہ بات ہم تک پہنچائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی امت نے وہی بات آگے پہنچانی ہے. اب یہاں حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ سیرو فی الارض، سیر کرو زمین میں، ٹریول تھرو دی ارتھ. اب کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم ایکسرپٹس لے لیتے ہیں قرآن میں سے. سو فار ایگزامپل لک ایٹ دس ورس. اب امیجن کرو یہ آپ کو کہیں ایک فلیش ہوتا ہوا انسٹاگرام پہ نظر آئے، سیرو فی الارض. ہم کہیں زبردست، یہ تو بس ٹریولنگ کا قرآن کہہ رہا ہے. آگے دیکھو کیا ہے، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین. سیر کرنے کا مقصد بتایا جا رہا ہے. مومن کے لیے کوئی چیز بلا مقصد نہیں ہے. There is nothing in a believer's life that is without purpose. And what is our ultimate purpose? Getting closer to Allah subhanahu wa ta'ala and acting upon the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala to please him. اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنا مقصد زندگی ہے یا مقصد حیات جو ہے وہ رب کو خوش کرنا ہے یا راضی کرنا. سیرو کا بھی پرپس بتایا گیا ہے. پھر دیکھو کس طرح ہوا انجام مجرمین کا. ہاں جی، فانظرو ناظرہ، عاقبت اردو میں بھی آپ کہتے ہیں کسی کا انجام یا عاقبت کیا ہوا. عقب کہتے ہیں پیچھے کو عربی میں، ٹھیک ہے. تو کسی چیز کا جو آؤٹ کم ہوتا ہے یا اینڈ ریزلٹ یا انجام ہوتا ہے. اور مجرمین جیم اور میم اس کا روٹ ہے. دیکھو کیا انجام ہوا مجرموں کا. اچھا جی، تو اسلامی اعتبار سے چلیں میں آپ سے پوچھتی ہوں، سیرو فی الارض ہمارے اچھے پرپسز کیا ہو سکتے ہیں سیر کے جو کہ اللہ کو ناراض نہیں کرے؟ کیا ہو سکتے ہیں بتائیں، ہاتھ اٹھا کے بتائیے. جی نغمہ آپی، اور بریف جواب دیجیے گا تاکہ میں آگے جا سکوں. اور ٹریول میں دعویٰ کریں. شاباش. تو ایک مقصد ٹریولنگ کا اللہ ہمیں ایسا بنائے اور ہمارے لیے آسانی کرے. ہم کسی جگہ جائیں ہی اس نیت سے کہ ہم یہاں اللہ کا پیغام پہنچائیں گے. سبحان اللہ، ویری گڈ آنسر. جی سعدیہ. seeking peace and guidance. تم نے تو 2 بہت بڑی چیزیں بولتی ہیں، وہ تو الگ الگ ہیں، لیکن سبحان اللہ کئی دفعہ سکینت یا پیس کے لیے، یا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں مثلاً آپ اگر بیمار ہیں، ذہنی بیماری یا جسمانی، آپ نے پرانے زمانے میں بہت سنا ہوگا کہ اوٹی، شملہ، مری بیمار ہوتے تھے تو لوگ چلے جاتے تھے تاکہ وہاں صحت ٹھیک ہو جائے. اٹس اے گڈ پرپس ایکچولی، کیونکہ اگر کسی جگہ وہ ماحول آپ کی صحت کو بہتر کرتا ہے یا ذہنی طور پر آپ بہتر فیل کریں گے
تو آپ بسم اللہ کریں اور جائیں. آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے. اب وہاں جا کے کہ آئی جسٹ وانٹ فیل گڈ اینڈ ہم مالز میں سارا ٹائم گزار دیں تو وہ پھر مسئلہ ہے. ارم ہاں جی. جی علم کے حصول اور ترویج کے لیے. شاباش, بالکل بالکل. ترویج پہلے جواب میں جو نغمہ آپ ہی نے کہا تھا اس میں آ گیا تھا, اور آپ کا اور سعدیہ کا اوور لیپ ہو رہا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کتنا اجر ہے ٹریول کر کے جانا کسی عالم کے سننے کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے. سبحان اللہ. تو کلاسز میں بھی جب کئی دفعہ لائیو کلاسز ہوتی ہیں تو ضرور جانا چاہیے, کیونکہ ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ اجر دے رہے ہوتے ہیں. ہاں جی فوزیہ. السلام علیکم. وعلیکم اللہ السلام. تعالیٰ کی بنائی ہوئی خوبصورت چیزوں کو دیکھنا اور شکر ادا کرنا اور خوش ہونا. الحمدللہ بالکل. لیکن کیا جاتے ہوئے یہی پرپس ہوگا یا جب وہاں پہنچیں نہیں, گے اور بھی غور و غور فکر و کرنا. یعنی آپ جا ہی اسی نیت سے رہے ہیں کہ میں اللہ کے قریب جانا چاہتی ہوں دیکھ کے چیزیں. ٹھیک ہے. ایک اور یہ ہے کہ سبحان اللہ آپ ٹریول کر رہے ہیں اور اس میں رب یاد آنا شروع ہو گیا, اور وہ بھی بہت اچھا ہے. بٹ ابھی میں بات کر رہی ہوں کہ ہماری نیت ہی یہ ہو, ہم اس نیت سے ٹریول کریں. ہاں جی اب میں اس پہ آ رہی ہوں. شاباش. سائمہ نے بڑی پیاری بات بولی ہے. عمرے کے لیے, حج کے لیے مکہ اور مدینہ اور مسجد اقصی, یہ 3 جگہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بتائی ہیں. اوکے, ڈیپ باتیں آ رہی ہیں. اچھا, آسیہ کہہ رہی ہیں انہیریٹنس میٹرز کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے. ڈاکٹر آسیہ شہاب, ہاں جی بالکل. اللہ کے کسی بھی حکم کو پورا کرنے کے لیے اگر ٹریول کرنا پڑے تو یہ بہت اچھی بات ہے. رما کہہ رہی ہیں ٹو میٹ آور ڈیئر ونز, بالکل ٹھیک ہے. اور اسی سے ریلیٹڈ بات کی ہے آسیہ شہاب نے, ٹو مینٹین ٹائز آف کنشپ, یعنی صلہ رحمی کے لیے. تو کئی دفعہ ہم ٹریول اس لیے کرتے ہیں کہ رشتے بنے رہیں. بالکل ٹھیک ہے. مسئلہ یہ کہ نیتیں کئی دفعہ ٹھیک ہوتی ہیں, وہاں جا کے ہم آؤٹ ہو جاتے ہیں, تو ذرا سا اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. نہیں, مہرین فرقان نے نالج کیا, ٹھیک ہے, سیم چیز ماشاءاللہ. اچھا جی سیما آپ نے جو کہا وہی بھی, ٹو اپریشیٹ Allah's blessings. اچھا یہ نا تھوڑا ٹرکی ہے جو سیما آپ کہہ رہی ہیں, کیونکہ ہم اپریشیٹ کرتے کرتے اوور اسپینڈنگ میں چلے جاتے ہیں, پھر ہم اور کہانیوں میں چلے جاتے ہیں نا. بٹ ویسے ان ایسنس بات ٹھیک ہے. کائنات پر غور و فکر, آسیہ بابر کہہ رہی ہیں, بالکل ٹھیک. اچھا جی بالکل مہرین بہت اچھی بات بولی. عبرت یہاں اس آیت میں عبرت ہی کی بات ہوئی ہے. جی فائزہ. جی جی جی. Migration for the cause of Islam. شاباش, جزاک اللہ خیرن. مائگریشن ٹو سیو یور فیتھ. اور یہ ٹریول ضروری نہیں کہ دوسرے ملک کی ہو. کئی دفعہ آپ ایک سوشل گیدرنگ اور دوستیوں سے دوسری طرح کی دوستیوں کی طرف جاتے ہیں, اور وہ بھی بہت پیاری مائگریشن ہوتی ہے. اچھا, آج کے دور میں ایک بہت بڑی چیز ہے جی, اور اس کے لیے اپنی نا نیت کر لیا کریں اور اللہ اسی کو انشاءاللہ اجر کا سبب بنا دے. وہ یہ ہے کہ یا رب میں اس لیے ٹریول کر رہی ہوں کہ میرے بچوں کے ساتھ, میرے شوہر کے ساتھ جو رشتہ ہے اس میں استقامت آئے, ہم مزید جڑیں. پر سفر اگر صحیح نیت سے تو سفر کے دوران بھی احتیاط کریں کہ ہم اس سفر میں اللہ کی رضا کے کام کر رہے ہوں. آپ کو پتہ ہے نا سفر کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں, لیکن اس میں احتیاط کرنی پڑے گی. مثلاً یہ والا سفر نہ کیجئے کہ ڈو ان روم ایز دا رومنز ڈو, کہ ہم ایک جگہ تو ایک طرح سے ہیں, مگر جب ہم چل کرنے جاتے ہیں تو پھر ہم ایک ڈفرینٹ ہی کیفیت میں ہوتے ہیں, ہماری ڈریسنگ بھی چینج ہو جاتی ہے, ہمارا مائنڈ سیٹ بھی چینج ہو جاتا ہے نا. پھر یہ نہیں ہوتا کہ آپ ٹریول کر رہے ہیں تو آپ صبح شام کی دعائیں بھول گئے, آپ دن کا جو قرآن کا حصہ پڑھتے ہیں وہ آپ بھول گئے. نہیں. پھر یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہر طرح کی حلال حرام کی کھانے کی قوت سے نکل گئے ہیں. آپ پھر اپنا فیتھ پھر آپ کوائٹلی دعویٰ بھی کر رہے ہیں اپنے عمل سے. You are being seen. پھر یہ نہیں ہوتا کہ میں اب رات کو ساری نمازیں جمع کر کے ہوٹل میں پڑھوں گی. نہیں, آپ سفر میں وہ جمع کر کے نمازیں 2 پڑھتے ہیں. So there is a lot one can do. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئر بتا دیا. آخری بات, تو پھر ہم آگے چلیں گے.
مہرین نے بہت اچھی بات بولی ہے، ٹو ہیلپ ادرز ان ڈسٹریس. مثلاً یہ ابھی فلڈس کا سارا تھا، کئی لوگوں کو سفر کر کے سبحان اللہ جانا پڑا کہ وہاں جا کے میڈیکل کیمپس لگائیں یا کھانا پہنچائیں. بیوٹیفل ریزن. تو اپنے سفر کو ضرور دیکھیے کہ ہمارا سفر کا مقصد کیا ہے. آگے چلتے ہیں جی. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اور نہ آپ غم کیجئے ان پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تحزن، حزن کیا ہے؟ حزن، حزن ہے جو چیز ماضی میں ہو چکی ہے اور اس پہ آپ ابھی تک تکلیف کی کیفیت میں ہیں. So in modern day terms you would call it maybe depression, because depression is generally over something that has happened in the past. Anxiety is over something that will happen in the future. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، جو کہ بہت جگہ قرآن پاک میں آتی ہے، کہ آپ ان کی ان باتوں پہ حزن نہ کریں، دکھ نہ کریں، تکلیف نہ کریں. وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ، اور نہ آپ ڈسٹریس فیل کریں، تکلیف گھٹن نہ محسوس کریں. ضیق کیا ہے؟ گھٹن محسوس کرنا، ایسی کوئی تکلیف ہو نا جس سے دل لٹرلی گھٹتا ہوا محسوس ہو. اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی چالوں پر ضیق محسوس نہ کریں، دل کی گھٹن محسوس نہ کریں. اس سے میں اور آپ کیا سیکھ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل گھٹتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تکلیف میں ہوتا تھا. over what they used to say، جو وہ باتیں کرتے تھے اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے تکلیف ہوا کرتی تھی. مما یمکرون، because of their plots، یہ جو مکر چل رہے ہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کئی جگہ مومنین کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر تسلی ہمیں بھی دیتے ہیں. کئی دفعہ مکر جو ہوتے ہیں نا لوگوں کے، وہ انسان کو بڑی تکلیف دیتے ہیں. کسی نے انسیڈیسلی خاموشی کے ساتھ بڑی تکلیف پہنچائی، اس نے ایک سازش چلی، ایک کانسپریسی ہے، اور یہ خاندانی لیول پہ بھی ہو سکتا ہے، یہ مملکت کے لیول پہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک امت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک انسان کے ساتھ اپنے کمرے میں بھی ہو سکتا ہے، یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ حق اور سچ پر ہیں، اگر آپ اپنے رب کے ساتھ سچے ہیں، اگر آپ اپنے عمل میں اچھے ہیں، اگر آپ کی نیت میں اخلاص ہے، تو رب پر چھوڑنا سیکھیے معاملات کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر ان کی امت کو بھی کہا جا رہا ہے. کئی دفعہ آپ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں، آپ اللہ کا پیغام آگے پہنچانا چاہتے ہیں، بہت تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے. وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. تو ڈرا نہ کریں کہ کوئی بڑا اسمارٹ ہے، بڑا چالاک ہے، مطلب ایسے لوگوں نے چالاکی سے مجھے دھوکہ دیا ہے. بچانے والے کی ذات سادہ بڑی ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی کیا نیت خالص ہے، کیا آپ کا عمل گناہ سے لت پت تو نہیں. آپ اپنے اوپر فوکس کیجئے، رب کی مدد خود آئے گی. آپ نے خود کو پہلے ٹھیک کرنا. یو کانٹ فکس ادرز، یو کین فکس یور سیلف. اور رب تعالیٰ مدد فرمانے والے ہیں. ان لوگوں کے کوسچنز دیکھیے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اس سے ریلیونٹ میں نے حدیث آپ کو بتائی بھی ہے کہ وہ کہتے تھے کب آئے گا یہ تمہارا وعدہ اگر تم سچے ہو. They also ask when will this promise be fulfilled. اور یہ وعدہ کون سا ہے؟ آخرت کا وعدہ ہے. ان کنتم صادقین، if what you say is true, if you're from among the truthful ones. صدق صاد القاف روٹ ہے جی یہاں پر. نئے ساتھی روٹس لکھتے رہا کریں. روٹس آپ کے لیے نئی چیز ہے، اس کو پکڑیں. جتنا جلدی پکڑیں گے اتنا جلدی قرآن کا فہم سمجھ آنا شروع ہوگا انشاءاللہ. قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. قل کہہ دیجئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب دلوایا جا رہا ہے. اس سے ہم ایک اور چیز سیکھ رہے ہیں. جب یہ لوگ ٹرکی کوسچنز پوچھتے تھے نا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب دلواتے تھے. قل کہہ دیجئے عسى قریب ہی ہے یا امید ہے.
Asa means it's hoped or perhaps, shayad ki. An yakuna, ye ke ho, radifa. Radifa, interesting word over here. Ra dal fa, qareeb hi, piche hi. آپ اردو شاعری میں جن لوگوں کو شوق ہے آپ لوگ کہتے ہیں قافیہ اور ردیف. را دال فا اس کا روٹ ہے. جب ایک چیز دوسرے کے پیچھے آتی ہے نا جلدی جلدی تو وہ ردفا کے معنی میں ہوتا ہے. یعنی ہو سکتا ہے تم جس چیز کا سوال کرے وہ قریب ہی ہو لکم تمہارے لیے. بعض الذی اس کا کچھ حصہ پارٹ آف اٹ بعض کچھ سم الذی جو کہ تستعجلون تم جلدی مانگ رہے ہو جس کی تم جلدی مچا رہے ہو. تستعجلون the root is عین جیم لام. عجلت کا لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے. Say it may be that a part of what you wish to hasten is near at hand. ہو سکتا ہے بہت قریب ہو سکتا ہے اس کے کچھ حصے آنا شروع بھی ہو گئے اور آج کے انشاءاللہ لیسن میں ہم اس کا تھوڑا سا ٹچ اپون کریں گے. یہ ساتھ ساتھ روٹس میں اردو ورڈز بتاتی ہوں آپ کو تھوڑا اٹریکٹ کرنے کے لیے, انسائٹ کرنے کے لیے, موٹیویٹ کرنے کے لیے جو انگریزی میں زیادہ کمفرٹیبل ہیں. یاد رکھیے جو زبانیں سملر ہیں, سملر رسم الخط والی ہیں یعنی الفابیٹ والی ہیں, اور ان میں قرآن کے ترجمے پڑھنے کے بہت فوائد ہیں کیونکہ الفاظ اور روٹس مل رہے ہوتے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک تیرا رب لَذُو فَضْلٍ البتہ بڑے فضل والا ہے. ذو فضل فضل والا ہے. تو ذو جب آپ ٹرانسلیٹ کریں گے یا ذاتا یا ذول تو اس میں معنی والے یا والا کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے, یا possessor of. So sure and surely your Rabb is very gracious. اللہ فضل والا ہے. اور فضل کے معنی ہم نے پہلے بھی کیے تھے. فضل کیا چیز ہے؟ وہ چیز جو انسان ڈیزرو نہیں کرتا پھر بھی رب دیتا ہے. فضل وہ ہے. سبحان اللہ. بے شک تیرا رب بڑا فضل والا ہے علی الناس انسانوں پر. یہاں یاد رکھیے صرف مؤمنین نہیں آیا ہے, اللہ تمام انسانوں پہ بڑے فضل کرتا ہے. گناہگار پر بھی, کافر پہ بھی, مومن پہ بھی. مومن پہ خاص فضل کرتا ہے. لیکن اللہ نے اپنی رحمت کا جو ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے زیادہ بڑا حصہ آخرت کے لیے جمع کر رکھا ہے, اور اس دن وہ رحمت صرف مومنین کے لیے ہوگی. اس لیے ایمان بہت قیمتی چیز ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے. رب کے اپنی ذات پر, اپنی زندگی پر ہم فضل دیکھیں, ہم ڈیزرو نہیں کرتے, ہم اس قابل نہیں ہیں, پھر بھی رب کیا کیا دیے جاتا ہے. گناہوں کے بعد مواقع دیے جاتا ہے, گناہوں کے باوجود نعمتیں دیے جاتا ہے, ہدایت کی طرف دوبارہ دوبارہ بلاتا ہے. ہم گناہ کر کے پھر بھاگتے ہیں, کوئی پھر ہمیں کھینچ کے لے آتا ہے. سبحان اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ شکر نہیں کرتے. وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک تیرا رب لا يَعْلَمُ البتہ وہ جانتا ہے, وہ یقیناً جانتا ہے. یہ جو لا ہے نا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ یقیناً جانتا ہے. surely he knows ما تکنو جو کچھ تم چھپاتے ہو. یہ تکنو میں یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کانا یا کونا والا روٹ ہے, نہیں نہیں. تکنو کاف نون نون, اکنہ آپ نے پیچھے پڑھا ہوا ہے. جب کوئی چیز چھپائی جاتی ہے, ہائڈ کی جاتی ہے, کنسیل کی جاتی ہے. بے شک اور بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں صدورہم اپنے دلوں میں. ایسے لگتا ہے یہ پڑھ کے انسان بالکل ایکسپوز ہو گیا. جو کچھ تم چھپاتے ہو نا تکنو, وما یعلنون جو کچھ تم واضح کرتے ہو, اناؤنس کرتے ہو, اعلان کرتے ہو. عین لام نون اعلان لفظ اسی سے ہے. صدور صاد دال را, تکنو کاف نون نون. اب اگین آپ نے اب ہر آیت کو جب انشاءاللہ آپ ترجمے کے لیے پڑھیں گے آپ اس طرح سے پڑھیں گے, یہ آیت مجھ سے کیا کہہ رہی ہے. تو یہ آیت مجھ سے کہہ رہی ہے کہ کیا مجھے اس چیز کا ہمہ وقت احساس ہے, ہر وقت احساس ہے. Do I realize all of the times that Allah subhanahu wa ta'ala knows what is in my heart, which I hide from others, and things that I am okay with others finding out.
جو چھپاتی ہوں اور جو دکھاتی ہوں، رب ہر چیز سے خوب واقف ہے. کیا مجھے اس بات کا یقین ہے؟ دل میں مثلاً کیا انسان چھپاتا ہے، رب کو تو یہ بھی پتہ ہے کہ کس دن نماز کے لیے ہم اٹھتے ہیں اور ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہوتا مگر ہم عادتاً پڑھتے ہیں. رب کو یہ بھی پتہ ہے کہ کون سی والی نماز کے وقت ہم بڑا خوشی سے اٹھتے ہیں. کیا چیز ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اور کیا چیز اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے. کب میں اس لیے کپڑے پہنتی ہوں کیونکہ مجھے عزت کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھکنا ہے، اور کب میرے کپڑے پہننے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ دوسرا مجھ سے کم نظر آئے. اب تو سب جانتا ہے. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ، اور نہیں ہے کوئی غائب چیز. غائب غیب سے ہے، ایسی چیز جو نظر نہ آتی ہو. سیکرٹس مراد ہیں، ٹھیک ہے، راز مراد ہے. کوئی ایسی نہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے. اللہ اکبر. کوئی چیز جو نظر نہیں آتی. ہمارے اندر کی جو ساری چیزیں ہیں نا وہ سب شامل ہو گئیں. پھر اسی لیے وہ صبح شام کی دعا جو آج شروع میں پڑھی تھی اس میں کیا ہے؟ اللہم استر عوراتی وآمن روآتی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ میری جو عورات ہیں یا جو ہڈن چیزیں ہیں ان کو ستر سے ڈھانپے رکھیے گا. رب ستار العیوب ہے، وہ گناہوں کو ڈھانپے رہتا ہے. ورنہ اگر ہمارے پردے ہٹ جائیں تو ہم کسی کو منہ نہ دکھا سکیں، لیکن اللہ جانتا ہے. دیکھیے یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، نہیں ہے کوئی چھپی ہوئی چیز آسمانوں میں اور زمین میں. آسمان میں سنگولر میں آیا سوری، اور زمین میں. إِلَّا فِي کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں لکھی گئی ہے. ایک واضح کتاب، ایک کلیئر بک میں ریکارڈ کر لی گئی ہے. یہ کتاب مبین کیا ہے جی؟ یہ ہے لوح محفوظ، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس وہ کتاب ہے جس میں ہر چیز شروع سے آخر تک ریکارڈ کی گئی ہے. ایک طرح سے دیکھیں تو اپنی اہمیت کا بھی احساس ہوتا ہے، اپنے مقام کا احساس ہوتا ہے کہ جو کچھ میں کرتی ہوں، کہتی ہوں، سوچتی ہوں وہ سب میرے رب کے لوح محفوظ میں لکھا گیا ہے. سبحان اللہ، میں کہاں اور یہ مقام کہاں. لیکن پھر ساتھ خوف بھی ہے. اینڈ دس از تقویٰ، یو بٹوین ہوپ اینڈ فیئر. وہ سب بھی لکھا گیا جو رب کو ناراض کر سکتا ہے. یا رب مجھے معاف کر دے، یا رب مجھے معاف کر دے. تو ہمارا پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، دل کے اندر کیا ہے، کیا سیکرٹس ہیں، سب کچھ لکھے گئے ہیں کتاب مبین میں. ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، ان فیکٹ دس قرآن، یقص، نریٹس، قصص بیان کرتا ہے. قاف صاد صاد. ابھی بنی اسرائیل سے پالا ڈائریکٹلی نہیں پڑھا، ہجرت کے بعد پالا پڑھنا تھا، ٹھیک ہے. بٹ یقص علی بنی اسرائیل، دس قرآن indeed clarifies for the children of Israel. یہ قرآن واضح کرتا ہے. اب یہ کیا تھا؟ ٹریلر. ہم نے پیچھے ہی کیا پڑھا؟ اللہ تعالیٰ کئی دفعہ آنے والی رحمت سے پہلے ہی کچھ ٹریلرز دیتا ہے. ہاں، تو ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، بارش سے پہلے پتہ چل جاتا ہے بارش آنے والی ہے، بادل آتے ہیں. بنی اسرائیل کے لیے ایک اپرچونٹی تھی، کیونکہ یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی تھے تو بھی خبریں بنی اسرائیل تک مدینہ میں پہنچ رہی ہوتی تھی. اور کئی دفعہ جو لوکلز تھے مکہ کے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ تھے، وہ بنی اسرائیل سے ان ٹچ ہوتے تھے ان کے علماء سے. اور بنی اسرائیل کے علماء کئی دفعہ انہیں بتاتے تھے مکہ کے سرداروں کو کہ تم اب یہ سوال پوچھو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی وسلم علی نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ in fact this Quran clarifies for the children of Israel اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، most of those matters in which they are differing. یہ جو آپس میں ان کی ڈس اگریمنٹس ہیں، جن باتوں پر یہ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، قرآن کلیئرٹی دے گا ان کو اکثر ان چیزوں کی. یختلفون روٹ ہے جی یہاں خا لام فا، آپ پیچھے بھی یہ روٹ پڑھ چکے ہیں. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ،
لا البتہ ہدن ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے، جو مان جائے گا اس کے لیے یہ قرآن رحمت ہے، ہدایت ہے۔ قرآن کے پرپسز یہاں آپ کو پتہ چل رہے ہیں۔ سب سے پہلا پرپس اور تعریف جو قرآن کی ہے، ڈیفینیشن یا پرپس جو بتایا جاتا ہے، وہ ہمیشہ ہدایت ہے۔ مجھ سے ریسنٹلی ایک اسٹوڈنٹ انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہم بہت زیادہ کلاس میں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ عمل کیا کیا جائے۔ میں نے کہا کہ میں یا کوئی بھی استاد ہو وہ تفسیر میں انٹلیکچوئل سٹیمولس آپ جتنا چاہیں دے سکتا ہے، اور وہ تو آسانی سے ہو جائے گا تھوڑی بہت ریسرچ کے ساتھ، بٹ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارا یہ پڑھنے کا بیٹھنے کا مقصد کیا ہے۔ بیسک پرپس از ہدن۔ یہاں بھی دیکھیے انہو، ہو کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ قرآن پاک کے بارے میں۔ یہ ہدایت ہے، tells you what to do and what not to do. If that purpose is taken away, then you're kind of not fulfilling the purpose, or you have not understood the purpose. آپ سمجھے نہیں کہ قرآن آپ کی زندگی میں آیا کیوں تھا۔ آپ دیکھیں سیکنڈری لیول پر آ رہا ہے وہ رحمہ، تو جو بونس چیزیں ہیں نا، شفا، دل کا سکون، دعاؤں کی قبولیت قرآن کے پڑھنے کے بعد، وہ ساری چیزیں بونس ہیں۔ رحمہ اس لیے ہے کیونکہ اس کے پڑھنے سے صحیح راستہ پتہ چلتا ہے۔ جب صحیح راستہ پتہ چلتا ہے تو اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے لیے ہدایت کے راستے سے جانا پڑے گا۔ اٹس لائک آپ کہہ رہے ہوں کہ میں نے فلاں مین روڈ نہیں لینا، میں کسی اور چھوٹے راستوں سے نا ایئرپورٹ یا کہیں پہنچنا، ادھر نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کو کئی دفعہ ایک وقت آتا ہے آپ کو ایک روٹ لینا ہی پڑتا ہے، اور وہ روٹ ہدایت ہے۔ تو آپ قرآن کا فل پوٹینشیل جو وہ آپ کی زندگی میں چینجز کاز کر سکتا ہے، یا جو آپ کے دل، روح میں اور دنیا میں اور آخرت میں برکات دے سکتا ہے، اس کے لیے ہدایت کے روٹ سے جانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری امت پہ رحم فرمائے۔ ہم سے بہت جگہ غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے برکات کو قرآن کی پہلے پکڑا لیکن ہدایت کو نہیں پکڑا، جبکہ آپ پہلے ہدایت پکڑتے ہیں پھر برکات انشاءاللہ آتی ہی آتی ہیں۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، کا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یقضی، قضا، فیصلہ فرماتا ہے۔ Indeed or surely your Rabb will decide بینہم between them بحکمہ with his judgment, by his judgment۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بے شک تیرا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان اپنے فیصلے کے ساتھ، اپنے حکم کے ساتھ۔ اور اللہ کے فیصلے ہمیں پتہ ہے عدل پر مبنی ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ العزیز ہے، عین ز، عزا کا مطلب قوت ہے، مائٹ ہے، پاور ہے، قدرت ہے کسی چیز پر کچھ کرنے کی، رب کی قدرت ہے۔ العلیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ علم بھی رکھتا ہے۔ پیچھے آ گیا نا کہ رب تو ہر غیب کی چیز سے بھی واقف ہے، تو وہ طاقت بھی رکھتا ہے اور وہ ہر چیز سے واقف بھی ہے، اس کے پاس قدرت بھی ہے۔ تو وہ العزیز العلیم، اللہ ہی ان فیصلوں کا فیصلہ فرمائے گا۔ فتوکل علی اللہ، یہ ہائی لائٹ کر لیں آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے پھر جب لگے، چاہے شیطان کی طرف سے، چاہے اپنے نفس کی طرف سے، چاہے دوسروں کی طرف سے مکر ہے، فتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو۔ Put your trust in اللہ۔ یہ بڑی پیاری بات بار بار اردو میں کہتے ہیں نا، مارنے والے سے بچانے اللہ بڑے، یہ حق ہے۔ Put your trust in اللہ، انکا علی الحق المبین، بے شک آپ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، علی الحق، آپ حق پر ہیں، المبین، واضح۔ For you, O Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, are certainly on the manifest truth۔ یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ اللہ کی مدد آئی ہی آئی اگر آپ حق پر ہیں۔ میرے اور آپ کی زندگی میں سب سے بڑا کوسچن مارک کیا ہے؟ کیا میں حق پر ہوں؟ اگر ہم حق پر ہیں تو بس بھول جائیں، اللہ صحیح فیصلہ فرمائے گا۔ یہ have this faith، فتوکل علی اللہ،
لیکن اس کے لیے ہمیں حق راستے پہ آنا پڑے گا، اپنے گناہوں کو تزکیہ، اور تزکیہ کیا ہے؟ گناہوں کے جاڑ جنکار اپنے دل کی زمین سے ہٹانے ہوں گے، نیکیاں بونی ہوں گی، نیکیوں کی جب فصل اگے گی تو انشاءاللہ رب کے راستے پہ چلیں گے، اس کے لیے گناہ چھوڑنے پڑیں گے۔ انکا بے شک آپ، لا تسمع الموتى آپ نہیں سنا سکتے مرے ہوں کو۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت یہ ہے کہ آپ مرے ہوں کو نہیں سنا سکتے۔ The fact is that you cannot make the dead hear you. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء اور نہ آپ سنا سکتے ہیں سمّا جس کو سنائی نہیں دیتا، ڈیف، وہ کسی کی دعویٰ یا دعا یعنی پکار کو نہیں سن سکتا۔ nor can you make the deaf to hear the call. اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ خاص طور پہ جب انہوں نے پیٹھ موڑ لی ہو۔ اگر کوئی سننا نہ چاہتا ہو، اس نے پیٹھ ہی موڑ لی ہے، تو کیا آپ اسے زبردستی سنا سکتے ہیں؟ تو یہاں ہمیں کیا کہا جا رہا ہے آیت 80 میں؟ انہیں نہیں سنا سکتے جنہوں نے پیٹھ ہی موڑ لی ہے۔ میں صرف ریڈ آؤٹ کروں گی اگلی 2 آیات اور آپ کو بتاؤں گی کہ اگلی دفعہ ہم اس آیت کی روشنی میں، کیونکہ ہمارا ٹائم اپ ہو گیا ہے، ہم یہ بات کریں گے کہ کیا مردے سن سکتے ہیں۔ ہم بریفلی اس پہ ٹچ کریں گے کیونکہ ہمیں بتایا گیا کہ ان معاملات پر جو متشابہات ہیں بہت زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، بٹ بریفلی وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ دَلَالَتِهِمْ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، یہ وہی کنٹینیویشن ہے، اور نہیں آپ ہدایت دے سکتے اندھے کو ان کی گمراہی سے، یعنی nor can you guide the blind people to prevent them from straying۔ بنیادی بات کیا کہی جا رہی ہے؟ یہ جو دل کے اندھے ہیں معرفت کے لیے وہ آنکھیں استعمال نہیں کرنا چاہتے۔ ہم ابھی ٹریول کی بات کر رہے تھے کہ دنیا دیکھ کر رب یاد بھی آ سکتا ہے، مگر جس کا دل اندھا ہو وہ رب کی یاد نہیں کرے گا، وہ تو پلیجرز میں کھو جائے گا ٹریولنگ میں۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ اندھوں کو زبردستی ان کی گمراہی سے ہدایت کی طرف نہیں لا سکتے۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون نہیں سنیں گے آپ کی بات مگر وہ جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر اور پھر وہ مسلم بھی ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں جو ایک چیز ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ اس آیت میں پہلے ایمان آیا ہے اور سیکنڈ لیول پر اسلام آیا ہے۔ یہ 2 الفاظ ہیں، ان کی میننگز اور پریفرنسز یعنی کون سا ترجیح کی بحیثیت میں علماء کے نزدیک کون سا لیول پہلے آتا ہے ایمان کا اور اسلام کا، اور دوسری جگہ قرآن میں کس طرح سے اس کا ذکر آیا ہے، ہم اس پہ ذرا سی بات کریں گے۔ آخری آیت and I will just read it۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اور جب واقع ہو جائے گی بات ان پر، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو پیچھے آ رہا تھا نا آخرت کے وقت، when the time to fulfill our word comes to pass، تو القول سے مراد یہاں کیا ہے؟ آخرت کا جو اللہ نے وقت طے کیا ہوا ہے، اور ہمیں پتہ ہے ہم بڑا جھوم جھوم کے کہتے ہیں کن فیکون، کبھی سوچا ہے کہ آخرت کیا ہوگی؟ وہاں بھی رب نے کن ہی کہنا ہے، فیکون تو وہ ہو جائے گا۔ تو جب اس قول کے ہو جانے کا وقت آ جائے گا، اخرجنا لہم ہم نکالیں گے ان کے لیے دابہ، دال بابا سے ہے جی، دابہ جانور، من الارض زمین سے، تکلمہم ان سے بات کرے گا۔ This is one of the signs in this verse 82, very important sign of آخرہ، جو آخرت کی اپوکلپس کہیں، قرب قیامت کہیں، اس کے جو کچھ آثار ہمیں احادیث اور قرآن کے ذریعے بتائے گئے ان میں سے ایک دابۃ الارض ہے۔ میں چاہوں گی کہ حدیث آپ میں سے کچھ نے بھیجی تھی، ردا آپ نے مجھے جو بھیجا تھا جو 10 سائنز آف قیامت ہے، کیونکہ جہاں ہم نے اینڈ کیا تھا ہم نے دابۃ الارض کے حوالے سے بات کی تھی،
تو جو زمین سے نکلنے والا جانور ہے. میں چاہوں گی رضا آپ وہ ذرا پارٹ ریڈ آؤٹ کر دیں جو آپ نے مجھے واٹس ایپ پہ بھیجا تھا. اور جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت قریب الواقع ہو جائے گا تو اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے. یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری نشانیاں کو یقین نہیں کرتے تھے. جس روز سورج مغرب سے طلوع ہوگا اسی دن یا اگلے دن یہ عجیب جانور زمین سے نکلے گا. مکہ مکرمہ کا ایک پہاڑ جس کو کوہ صفا کہتے ہیں وہ پھٹے گا. اس میں سے ایک عجیب الخلقت جانور نکلے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کے ناک کو پتھر سے نکالا تھا. اسی طرح اپنی قدرت سے قیامت کے قریب زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا اور وہ مومنوں کے چہرے پر ایک نورانی نشان لگائے گا جس سے مومنین کے چہرے روشن ہو جائیں گے اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. سائنز آف قیامہ. ماشاءاللہ ویل ڈن بائی آل آف یو. غزالہ صحیح یاد دلا رہی تھی کہ ہم نے بہت سال پہلے بھی جب شروع کیا تھا یہ ایوری فیو پاراز اس طرح کے ہوم ورکس ہوں گے تاکہ یاد دہانی ہو. مثلاً اب سورۃ القصص انشاءاللہ ہماری ونٹر بریک کے بعد سٹارٹ ہوگی, اس میں ہم قصص کو دوبارہ دیکھیں گے. اب میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ سائنس آف قیامہ سے آپ لوگوں کو کیا فیلنگز آئی پڑھ کے. کوئی اپنی فیلنگز شیئر کرے کہ جب آپ پڑھ رہے تھے اس کے بارے میں کیا آپ کو محسوس ہوا یا which one hit you a lot. And also let me identify majority نے the bigger signs شیئر کیے نا which is fine. جو کبیرہ نشانیاں ہیں قیامت قرب قیامت کی, لیکن there are also احادیث میں صغیرہ نشانیاں بھی ہیں. تو پلیز گو اہیڈ کہ کوئی شیئر کرے اپنی فیلنگ اس ریسرچ کے ساتھ. وعلیکم السلام. پہلے تو میرے خیال سے سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہوا کہ خوف بہت آتا ہے جب یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں ہوں گی, کیونکہ ہم لوگ کبھی ہارر مووی دیکھتے ہی پریشان ہو جاتے ہیں. آئی ڈونٹ واچ ہارر موویز, ڈونٹ لائک واچنگ سچ اسٹف. تو اپنے اعمال کی طرف فوراً ذہن جاتا ہے کہ ہم ان میں سے ہوں گے جو اس وقت پروٹیکٹڈ ہوں گے یا ان میں سے ہوں گے جو پریشان ہو رہے ہوں گے کہ پیچھے کیا کر کے آئے ہیں. پھر دوسرا ایک بچوں کی طرف اپنے جو قریبی میاں ساس سسر بچے والدین نہیں ہیں میرے یہاں, ان کے لیے بہت زیادہ ایک فکر ہوتی ہے کہ اللہ نے ہم سب اپنے اپنے اعمالوں کو, مطلب مجھے تو پتہ لگ رہا ہے تو میں ایٹ لیسٹ اویئر ہوں. بیلنس کیسے اسٹرائک کروں جہاں پہ سب چیزیں سکون سے اس طرح بتاؤں کہ وہ لوگ سن سکیں اور ان پہ امپیکٹ ہو. تو یہ بہت ایک بڑی چیز محسوس ہو رہی تھی. الحمدللہ ویری ویل سیڈ. جب ایک جو آپ کی بات سے انداز ہو رہا ہے, ایک تو یہ ہے کہ اٹ میکس اٹ ریئل کہ یہ ایک مسئلہ ہے. کئی دفعہ ہمیں یہ چیزیں اتنی بڑی نہیں لگ رہی ہوتی ہیں, بٹ وین یو ریئلائز کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو آخرت کی نشانیوں میں سے ایک بتایا, سو دین اٹ ریئلی ہٹس. کون سا سائن, میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کس سائن سے بہت زیادہ خوف آیا. دیٹ کین بی اے شارٹ آنسر آلسو. جی جی خزانہ. ہاں جی ہاں جی. سے بہت خوف آتے ہیں, لیکن جو آج کل جس طرح ہمارے, میں کہنا چاہوں گی کہ ملک کے حالات ہیں یا ہم لوگ جس کلچرل اس سیٹ اپ میں رہ رہے ہیں, اس سے جو چیزیں زیادہ فیلنگ ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو لوگ نیکی کرنا بھی چاہتے ہیں, اتنا ڈیفیکلٹ ماحول ہوا ہوا ہے ہمارے ارد گرد کہ وہی ہمیں خوف میں مبتلا کیا رکھتا ہے. ایک تھا اس کا کہ نااہل حاکم مقرر کیے جائیں. تو جب ہماری اپنی جو عام لوگوں کا جس طرح کا بیہیویئر ہوتا ہے, اب جیسا کرپشن اتنی ویل ایکسیپٹیڈ اور کامن پریکٹسز ہو جاتی ہیں, تو اتنے خوف آتا ہے ان چیزوں سے کہ مطلب وہ سروائیول ہے.
بالکل ٹھیک, جزاک اللہ, بالکل ٹھیک کہہ رہی ابو ہیں حنیفہ سے that روایت تھی کہ کمی اور رذیل لوگ نیک اور شریف لوگوں پر غالب ہوں گے. سو ابن مسعود سے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ تم پر بدترین لوگ دنیا پر وارث ہو جائیں گے. سو اتنا ہیلپ لیسنس لگتی ہے نا کہ آپ اگر کریکٹ کرنا بھی چاہتے ہیں چیزیں تو لگتا ہے آپ کے اختیار میں اب کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک فیلنگ بہت اسکیری. دیکھیں جب میں نے لسٹ ڈاؤن کیا تو مجھے یہ ریمائنڈر ہوا کہ تقریباً سب مائنر سائنس تو آ چکے ہیں, کیونکہ میں نے مائنر سائنس پہ فوکس کیا تھا. تو اس سے اندازہ ہوا کہ ہم کتنے آگے جا چکے ہیں قیامت کے قریب, اور کتنا زیادہ ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ فحاشی ہوئی, یا جھوٹ اتنا کامن ہو گیا ہے کہ وہ جھوٹ رہا ہی نہیں ہے, یا وہ گناہ جو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ گناہ ہے, کیونکہ وہ اتنے عام ہو چکے ہیں کہ وہ ہم اس کو فار گرانٹیڈ, اور ایکسیپٹیبلٹی اس کی آ گئی ہے جیسے سوسائٹی میں. تو اس سے اندازہ ہوا کہ ہم کتنے زیادہ مائنر سائنس سب آ ہی چکے ہیں, اور جسٹ سارٹ آف بہت کم ٹائم رہ گیا ہے میجر سائنس کے آنے میں بھی. ایک بہت بڑا ریمائنڈر ہے سب کے لیے. بہت آپ کی بات صحیح ہے. مجھے زیادہ پرسنلی بھی اسکیری مائنر سائنس لگے ہیں, اینڈ آئی ول ٹیل یو وائی, بیکاز وہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. میجر سائنس جیسے ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھا میجر سائنس میں بہت متشابہ بھی ہیں نا, مطلب دجال کا ایگزیکٹ آنا کچھ بالکل کلیئر ہیں, امام مہدی کا, عیسیٰ علیہ السلام کا, بٹ دین مثلاً دخان ہے, دھواں ہے, اس کی کئی انٹرپریٹیشنز کی گئی ہیں. لیکن اور اس کی بھی جھلکیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں with climate change and other things. لیکن یہ والی جو چیزیں ہیں مائنر سائنس جو کلیئر نظر آنا شروع ہو گئے, اور ہمیں لگتا ہی نہیں کہ وہ ہے بگ ڈیل. جی ردا. جی بس مجھے کہا تھا کہ جب اس میں ایک سائن تھا کہ سب سے لاسٹ سائن کہ قرآن اٹھا لیا جائے گا اور خانہ کعبہ کا, اور میں نے کچھ دن پہلے ہی آپ سے میں خواب شیئر کیا تھا اسی سے ریلیٹڈ, تو مجھے وہ بہت ہٹ کرا کہ وہ ایکچولی مطلب کہ ہے. اور قرآن اٹھا لیا جائے گا کا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس طرح اٹھا لیا جائے گا, تو ہی سیڈ کہ لوگ دنیا سے جانا شروع ہو جائیں گے جو اہل القرآن ہیں. اچھا لوگ تو دنیا سے جاتے ہی رہتے ہیں, تو ہم نارملی تو نہیں پریشان ہوتے لوگوں کی ڈیتھ سے, بٹ دیٹ مینز اس تیزی سے عالم نہیں آ رہے ہوں گے یا اہل القرآن نہیں آ رہے ہوں گے جس تیزی سے وہ جا رہے ہوں گے. سو دیٹس ون آف دا سائنس. سو اگین جنہیں اللہ نے توفیق دی کہ وہ یہ پڑھ سکیں, انہیں اپنی اہمیت سمجھنی چاہیے. جی ارم, آپ کا بہت الحمدللہ آپ نے افیکٹولی کیا تھا, اور آپ نے زیادہ دابا پہ فوکس کیا تھا. جی اس میں ایک سائن جو مجھے بہت اسکیری بھی لگا, مجھے لگا کہ یہ مائنر سائن ہے لیکن یہ بہت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ trustworthiness will be lost and curiosity will be given to those who don't deserve it. میں کیونکہ میڈیا کی سے کنیکٹڈ ہوں تو زیادہ مجھے لگا کہ جو ادوار والی چیز ہے اور چیزوں کو مستند ہونا اور ان کو پھر جانچ کے پھر شیئر کرنا, وہ چیز بالکل ختم ہو گئی ہے. اور اٹینشن اور یعنی پبلک فگرز وہ ہو گئے ہیں, ہمارے انفلوئنسرز وہ ہو گئے جو ڈیزرو نہیں کرتے. تو یہ جیسے غزالہ کہہ رہی تھی, پالیٹکس تو ایک لیول ہے, لیڈرشپ ایک لیول ہے, اور جو دوسرا لیول ہے وہ بہت خطرناک ہے کہ ہر گھر میں وہ فتنہ پریویل کر گیا ہے. کہا تو عرب کے حوالے سے تھا, لیکن مجھے تو یہ چیز ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ نظر آ رہی ہے. اینڈ دین پیپل فالو دیٹ پرٹیکولر ٹرینڈس, جنہیں ہم ٹرینڈس کہتے ہیں یا انفلوئنسرز کہتے ہیں. تو آئی تھنک دیٹس ویری انفلوئنسرز کا تو پورا جو ہے نا بہت اسکیری ہے. جو ساتھی بہت زیادہ بہنیں نہیں ہوتی سوشل میڈیا پہ, انفلوئنسرز اور پیپل جو کہ جن کی ملینز میں فالوئنگ ہے, اور جو اپنی ذاتی زندگی کی بھی ویڈیوز شیئر کرتے ہیں ادروائز. اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ سب غلط ہیں سب صحیح ہے, لیکن اس میں انفلوئنس کوئی بھی کر سکتا ہے سوچ کو, خیال کو, اور کسی بھی طرف. اور ہم سب کی فیملیز میں یہ, اور ہم یہ مڈل ایجز میں آ کے, اولڈر ایجز میں آ کے بھی انفلوئنس ہو رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا مگر ہم انفلوئنس ہو رہے ہیں, مطلب ہر لحاظ سے. ہاں جی, ویری امپورٹنٹ میسج. جی سلمہ آپا کوئکلی. The most terrifying thing was the mountains walking. Most terrifying. اور آج کے لیسن میں بھی آنا ہے. بہت ہی ٹیریفائنگ چیز ہے. کیوں آپ کو اتنی ٹیریفائنگ کیوں لگ رہی ہے؟
میرا موقع ہوا تھا وہ ایریزونا میں ہم ماؤنٹینس رینج کے نیچے بالکل رہ رہے تھے، اور بس اس سے اتنا خوف ہوا کہ دیکھو آج مجھے اتنی خوبصورت لگ رہی ہیں چیزیں اور کل یہ کوئی میرے اوپر ہی چڑھ کر آ جائیں گی. اٹ واز سو ٹیریفائنگ کہ ان کی خوبصورتی ختم ہو گئی تھی میرے دل سے. صحیح کہہ رہی ہیں سائمہ، صحیح کہہ رہی ہیں. گلیشیئرز آر آلریڈی موونگ. یہ جو گلوفس ہوتے ہیں یہ یہی ہوتا ہے نا، لیکس جو گلیشیئرز کے پگھلنے سے بن جائیں. جو سب ہم اتنا خوش ہو کے ہنزا میں اٹا آباد لیک جاتے ہیں، وہ پورا وہاں پہ ایک ولیج تھا جو کہ وائپ آؤٹ ہو گیا تھا اس گلیشیئر کے پگھلنے کی وجہ سے. ہاں، لاسٹ کامنٹ از فرام فوزیہ. جی مس فاروق خود کو انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ٹائم بہت جلدی پاس ہوگا، بہت جلدی وقت گزرے گا. جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سوچتے ہی رہتے ہیں اور دوسری چیزوں میں ویسے بھی وقت بہت ضائع کرتے ہیں جو دین کی چیزیں ہیں اس طرح کی. اور انجسٹس بہت زیادہ ہے. کسی عام غریب بندے کو تو انصاف نہیں ملتا آج کل، بہت کامن ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. وقت کا تیزی اس سے گزرنا جو ہے اس کے ایک معنی یہی ہے نا کہ جب وقت میں برکت خود ختم ہو جاتی ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا ہے نا، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے وقت میں آپ برکت عطا فرمائیے. اس کا مطلب کیا ہے کہ تھوڑا بھی اگر وقت ہو تو اس میں ہم زیادہ آخرت کے لیے کما پائیں. ٹھیک ہے. اچھا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکہ کی دعائیں دیں لوگوں کو تو اس کا ایک معنی یہ بھی لیا جاتا ہے کہ ایک تو لٹرل سینس میں ہے کہ برکہ، پر ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ جیسے کسی کی عمر میں مثلاً برکہ کی دعا ہے، یا یہ کہا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا نبھانے سے اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں. تو کیا لٹرلی عمر لمبی ہو جاتی ہے؟ کیونکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کچھ لوگ رشتہ داروں سے بہت نبھاتے ہیں رشتہ، مگر دے لیو دا ورلڈ ارلی، جلدی چلے جاتے ہیں. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ برکہ ایک معنی یہ بھی ہے کہ چاہے عمر جتنی بھی تھی یا ٹائم جتنا بھی ملا اس میں زیادہ کما لیا آخرت کے لیے، تو یہ بھی برکہ کی فیلنگ ہے. اور وقت جب بھاگتا چلا جاتا ہے تو کئی دفعہ ہو سکتا ہے 80-85 سال بھی کسی کو مل جائیں مگر اس نے اتنا کمایا نہ ہو آخرت کے لیے. اچھا، میرے سامنے کچھ لیسر سائنز آف دی آور یعنی جو مائنر سائنز ہیں، چھوٹی نشانیاں جنہیں کہا گیا ہے، ان میں بھی اتنی بڑی نشانیاں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا جانا ان اٹ سیلف از اے سائن آف اینڈ آف ٹائمز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھایا جانا، جیروسلم کا نان مسلمز کے ہاتھوں میں چلا جانا، پلیگ جو کہ فلسطین میں آیا تھا، وائڈ اسپریڈ ویلتھ، اتنا زیادہ مال ہو جانا کہ صدقہ دینے کے لیے اب الحمدللہ صدقہ اب الحمدللہ کہیں گے کہ دینے کے لیے ہمارے ممالک میں تو بہت ہے، لیکن اگر آپ کچھ دنیا کے علاقوں میں جائیں تو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں دیا جائے. لاس آف ٹرسٹ، بھروسہ، امانت، ٹیکنگ اوے آف نالج، پریولنس آف اگنورنس، زنا کا عام ہو جانا، اللہ اکبر، ربا کا عام ہو جانا، یوسری اینڈ انٹرسٹ، پریولنس آف میوزیکل انسٹرومنٹس، عام ہو جانا موسیقی کے جو انسٹرومنٹس ہیں اس کا، وائڈ اسپریڈ ڈرنکنگ آف الکوہول، shepherds competing in the construction of tall buildings. This is one of the ones that hits. shepherds زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ جو مڈل ایسٹ کا علاقہ ہے اس کو آپ سمجھ لیں کہ ان کی بنیادی طور پہ سورس آف لیونگ اس زمانے میں یہی ہوتی تھی، ایکسیپٹ بعد میں تیل نکلا، سونا نکلا، جو بھی. competing in the construction of tall buildings، آپ دیکھ سکتے برج خلیفہ، برج العرب، اب سعودیہ میں بھی شروع ہو گئے. A slave woman giving birth to her mistress، یہ صحیحین میں آتا ہے. بہت سارے اسکالرز نے اس کے مختلف معنی دیے ہیں، یعنی ایک غلام عورت اپنے آقا کو جنم دے گی
اس کا ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ ماں اپنے بچوں کو جنم دے گی یا پیدا کرے گی, وہ بچے ڈس اوبیڈینٹ ہوں گے, there will be widespread disobedience amongst children, this is a sign of the end of times. widespread killing, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث ہے کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا جب پتہ نہیں چلے گا مارنے والے کو کہ وہ کیوں مار رہا ہے, مرنے والے کو ہی نہیں پتہ چلے گا کہ وہ کیوں مارا گیا. بہت زیادہ زلزلے ہیں جی, لینڈ سلائڈز ہیں, یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اپیئرنس آف ویمن ہو آر کلوتھڈ یٹ نیکڈ, کپڑے پہنے ہوئے ہیں مگر وہ برہنہ ہیں. بلیورز ڈریمز کمنگ ٹرو, جھوٹی گواہیاں دینا, عورتوں کا نمبر بڑھ جانا, بہت زیادہ تعداد میں عورتیں. عرب لینڈز جو ہیں, جو صحرا تھے, ان میں دریا ہونا اور ویلیز ہونا, یہ کچھ میں آپ کو بتا رہی ہوں. کانکویسٹ آف کنسٹینٹینوپل. Wild animals and inanimate objects will speak to people. اللہ اکبر. وائلڈ اینیملز میں تو چلیں ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ دابت الارض کی بات کی گئی ہے, لیکن inanimate objects speaking to people. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دیکھیے, اپنے ٹیلی فونس کو دیکھیے, inanimate objects ہیں, یعنی جو جن میں جان نہیں ہے, جاندار نہیں ہے, ہلتے نہیں ہیں بذات خود, مگر وہ آپ سے کلام کر رہے ہیں. تو اتنی کلیئر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں چیزیں بتائی ہیں, اور یہ آخرت کی نشانیوں میں سے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں تیاری کی توفیق دے. دعوت الارض کے حوالے سے ویری بریفلی, اینڈ دین وی موو آن ٹو آور لیسن فار دا ڈے انشاءاللہ. دعوت الارض کے حوالے سے ایسا ہے جی کہ زمین سے نکلنے والا جانور ہی ہے, کیونکہ اس کی بڑی کلیئر ڈسکرپشن بتائی گئی ہے. اینڈ اٹس ون آف دا سائنز آف اینڈ آف ٹائمز کہ وہ اس طرح سے بات کر رہا ہوگا جیسے ہیومنز بات کرتے ہیں. سو اللہ کی شان ہے, جیسے طوطا بات کر سکتے بٹ وہ رٹا رٹایا بولتا ہے. دس ول انٹیلیجنٹلی ٹاک ٹو پیپل, اور جو اس کی ساری نشانیاں بتائی گئی ہیں. اس کے کچھ جگہ پر یا کچھ علماء کے خیال میں ایک تفسیر یہ ہے جو بہت اہم ہے کہ یہ جانور اس لیے نکالا جائے گا یا اس کی وجہ یہ ہوگی جب انسان جو ہیں وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیں گے, تو اس جانور کے ذریعے میسج آگے پہنچایا جائے گا اللہ تعالیٰ کا. اگین کلیریفائنگ, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا ہے؟ امر کا مطلب ہوتا ہے آرڈر کرنا, حکم دینا. بالمعروف کے معنی ہے جی جو ریکگنائزڈ گڈ ہے, ہر نیکی کا جو پہچانی گئی ہے دین کی روشنی میں, ہیومن ایتھکس اور وزڈم کی روشنی میں, ہر نیکی کا حکم دینا, اور برائی سے روکنا ہے نحو نحی, منع کرنا, انل منکر, منکر سے جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمائی ہے. یہ وہ جاب ہے جو پرائمریلی مسلم امہ کو دیا گیا ہے. ہم نے سورۃ المائدہ میں وہ دیکھا ہے پیچھے, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, اور سورہ مائدہ میں جو آتا ہے کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 3 لیولز بتاتے ہیں ایمان کے, اور وہ یہ ہیں کہ تم ایک غلط ہوتا ہوا کام ہو اپنے سامنے تو اس کو ہاتھ سے روکو, ٹھیک ہے. اب یہ ظاہر ہے پوزیشنز آف پاور میں ہو سکتا ہے, یا آپ ریلیشن شپس میں, ان رشتوں میں جب تک بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ آپ کے قابو میں ہوتے ہیں, آپ روک سکتے ہیں, ونس دے گرو آپ نہیں روک سکتے, سو آن سو فورتھ. کوئی ملک کا لیڈر ہے یا جیسے کسی آرگنائزیشن میں کوئی ہے, تو جہاں بھی آپ کی ایک پوزیشن آف اتھارٹی ہے وہاں آپ اس غلط چیز کو روکنا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. جس بھی جگہ آپ کو کائنڈ آف شیپرڈ بنایا گیا ہے یا ایک پوزیشن آف اتھارٹی دی گئی ہے, وہاں اگر ایک چیز غلط ہو رہی ہے اور آپ نہیں منع کریں گے تو آپ رسپانسبل ہوں گے. سیکنڈ لیول پر, اور اسے باقاعدہ ہاتھ سے روکنا, یعنی میکنگ شیور کہ وہ چیز نہ ہو. تو جو ہیڈز آف اسٹیٹ ہیں ان پہ تو بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے. سیکنڈ لیول پہ یہ ہے کہ اگر تم وہ نہ کر سکو تو تم کم از کم زبان سے روکو. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, میں پھر جان بوجھ کر بتا رہی ہوں ان دا لائٹ آف یہ جو آپ نے ساری ریسرچ کی ہے.
تھرڈ لیول جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیز کم از کم تمہارے دل کو بری لگ رہی ہے، اور اگر یہ چیز بھی نہیں ہے دیٹ مینس تمہارا ایمان ہی نہیں ہے. میرا اور آپ کا لیول اور جنرلی امت کا یہاں آ گیا ہے کہ ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہوئے گھبراتے ہیں کیونکہ لوگ ہمیں کیا سمجھیں گے، لوگ ہمیں بہت ریلیجس سمجھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ دل میں بھی کیا، مثلاً یہ جو ہم نے ساری لسٹ پڑھی، یوسری کو واقعی برا سمجھتے ہیں، جھوٹ کو کیا واقعی میرے دل میں، مطلب چبھن ہونی چاہیے، تکلیف ہونی چاہیے اس گناہ کو دیکھتے ہوئے، فاحش کو دیکھتے ہوئے تکلیف ہونی چاہیے. ایک عورت اگر ایسے کپڑوں میں ہے کہ وہ ریویلنگ ہے، تکلیف ہونی چاہیے، اس کے لیے دعا نکلنی چاہیے دل سے. اگر کچھ فیل ہی نہیں ہو رہا، اٹس سو نارمل، تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہے. ساری چیزیں اس میں پھر آ جاتی ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں. بچوں کا ڈس اوبیڈینس کسی کا دیکھ کے، اب یہ نہیں کہہ رہی اپنے بچے دوسرے کے بچے ججمنٹ کریں. ہم اتنا ڈر گئے ہیں لوگوں کو جج کرنے سے کہ ہم گناہ کو بھی جج کرنا بھول گئے ہیں. ڈونٹ بی ججمنٹل کو ہم نے اتنا لٹرل لیا ہے کہ گناہ ہوتا بھی نظر آئے تو ہم جج نہیں کرتے اس ڈر سے کہ ہم لوگوں کو جج نہ کر رہے ہوں. گناہ کو تو گناہ سمجھنا ہے نا، کسی انسان کو برا نہیں سمجھنا، اس کے لیے دعا کرنی ہے، اس کے لیے شفقت رکھنی ہے، اس کے لیے نرمی رکھنی ہے، لیکن گناہ کو تو گناہ سمجھیں. ایک وقت ایسا نہ آئے کہ ہمیں گناہ بھی گناہ لگنا ختم ہو جائے. اور ایسے ہی لگ رہا ہے میوزیکل انسٹرومنٹس، تکلیف تو نہیں ہو رہی ہوتی نا. سو گناہ دیکھ کر تکلیف ہونا یہ ایک ٹیسٹ ہے میرا آپ کا کہ ہمیں ایکچولی چیز بری لگے یا ہم ایٹ لیسٹ ریکگنائز کر رہے ہوں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، چاہے اپنے اندر ہو چاہے دوسرے کے اندر ہو. اور ہم میں سے ہر ایک کا اسٹرگل الگ ہوگا، ہر ایک کا جہاد الگ ہوگا. آج بھی میرین بات کر رہی تھی اپنی کلاس میں کہ جیسے حکم آیا فوراً وہ پھر بندہ یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ میں کر لوں گی. سو اگر آپ ابھی کسی وجہ سے کر نہیں بھی پا رہے کچھ اللہ کے احکامات پہ عمل، ایوری ٹائم آپ وہ حد توڑ رہے ہیں، آپ کو تکلیف تو ہونی چاہیے نا، یا مجھے تکلیف تو ہونی چاہیے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے میں یہ گناہ کر رہی ہوں. اگر تکلیف بھی نہیں ہو رہی ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں، چل رہے ہیں، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، تو پھر تو ہو گیا کام. So it's important for us to recognize کہ دابت الارض کا ذکر یہاں پر کیوں آیا. So it was a very important topic that was touched upon in Surah النمل. جزاکم اللہ خیرا کثیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي عيون الناس كبيرا. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا ربي لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلهي آمين ثم آمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.